وہ نوجوان جو 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے، اس نیند کے بعد وہ لوگ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ کیا ان کی اس نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعہ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس دور میں ایک تقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا ظالم و جابر تھا۔ جو انسان بھی بت پرستی کرنے سے منع کیا کرتا تھا تو وہ بادشاہ اس انسان کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس شہر میں جس کا نام سوس تھا، کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو بہت نیک اور ایمان والے تھے۔ جب بادشاہ تقیانوس کو ان لوگوں کے ایمان کا پتہ چلا تو ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کریں، لیکن ان لوگوں نے بتوں کی پوجا اور شرک کرنے سے منع کر دیا۔ پیارے دوستو، پھر بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں، تم لوگ اپنے دین سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، کیونکہ وہ لوگ بادشاہ اور اس کی حکومت سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اس لیے وہ راتوں رات شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ لوگ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے اور وہیں پر جا کر سو گئے۔ بادشاہ تقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اس کے اندر ہی مر جائیں۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں اسی حالت میں 300 سالوں تک سوتے رہے، لیکن نہ ان لوگوں کا جسم خراب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کو موت آئی اور نہ ہی وہ لوگ 300 سالوں تک اس نیند سے بیدار ہوئے۔ پیارے دوستو، اب 300 سالوں بعد بادشاہ تقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب کئی بادشاہ آئے اور کئی چلے گئے، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، اسی زمانے میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ایک انتہائی نیک انسان تھا، لیکن روم کے لوگ ایک فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ دراصل وہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر توقع نہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر 300 سال کے عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئی تو پھر یہ لوگ بیدار ہوئے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم اس غار میں ایک دن یا اس سے کم مدت میں سوئے رہے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام زملیخا تھا اس کو بازار بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ پیارے دوستو، زملیخا اپنے زمانے کے سکے اٹھا کر بازار میں چل دیے۔ انہوں نے بازار میں پہنچ کر ایک دکاندار کو اپنے زمانے کا سکہ دیا تاکہ باعث اس کے کچھ نان خریدے، لیکن جب دکاندار نے سکہ دیکھا تو اس کو یہ شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے سکے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے تقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا حیران و پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچ کر ان سب لوگوں نے یملیخا کے باقی ساتھیوں کو بھی دیکھا اور جب اس بات کی خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچی تو وہ بھی فوراً وزراء اور علماء کے ساتھ غار کی طرف آ گیا۔ پیارے دوستو، بادشاہ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان لوگوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی، اور پھر بادشاہ تقیانوس کے حکم پر اس غار کو ایک دیوار کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ بیدروس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کی کہ اب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین آ جائے گا۔ پیارے دوستو، بادشاہ بیدروس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ جو لوگ غار سے نکلے تھے ان کو اپنے زمانے میں اصحاب کہف کہا جاتا تھا۔
پھر اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر آباد کیا، بادشاہ کو دعا دی اور دوبارہ غار میں جا کر سو گئے اور دوبارہ غار کو باہر سے بند کر دیا گیا، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اصحاب کہف کا اس غار میں 300 سالوں تک سوئے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان آخر کیسے 300 سالوں تک سو کر دوبارہ اٹھ سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے، اور اس دوران انسان کا جسم کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اصحاب کہف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان لوگوں کی غار کی دائیں طرف سمٹ جائے، اور جب غروب کا وقت ہو تو وہ ان کی بائیں طرف سمٹ جائے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم ان لوگوں کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ پیارے دوستو، ان آیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا، جو ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دراصل یہ انسان کے کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوتے وقت انسان کو کسی آواز کے آنے پر چونک کر دماغ کو سگنل دیتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کانوں کے اس حصے کو بند کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی اور وہ کترا کر نکل جاتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی انسانی جسم پر پڑنے سے ریڈیکل مالیکیول میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے۔ یعنی غار پورے 300 سالوں تک ٹھنڈی رہی اور اس میں سورج کی کوئی کرن بھی داخل نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، سائنس کے مطابق اگر کوئی انسان لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رکنے کی وجہ سے انسان کے جسم پر کئی زیادہ داغ اور زخم بن جاتے ہیں، جسے پریشر الکر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی ان آیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلاتی جاتی رہی، لہٰذا وہ لوگ ان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ عرصے تک بند رہیں تو آنکھوں کے نروز آپٹکس کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے انسان کی بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے اور انسان اندھا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لمبے عرصے تک سوتے رہنے کے لیے آنکھوں کا وقفے کے ساتھ جھپکنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچی رہے۔ قرآن مجید کے مطابق کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں جھپک رہی ہیں، حالانکہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اصحاب کہف اس لمبی نیند کے ساتھ وقتاً فوقتاً آنکھوں کو جھپکتے رہے، اور اس طرح ان لوگوں کی آنکھیں اندھی ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ پیارے دوستو، جدید سائنس کی انسانی ہائبرنیشن پر آج کی یہ ایسی تحقیق ہے جو اصحاب کہف کے واقعے پر پوری اترتی نظر آتی ہے۔ ان تمام تر باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد بیداری اور موت کے بعد زندگی میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔